ملأ قلوبنا بذکر العلی وأبقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام علی سید العلی وأب العلی وأم العلی وزوجة العلی وأبناء العلی وبنات العلی وأصحاب العلی وأنصار العلی وشیعة العلی ولعنة على أعداء علی اما بعد فقد قال الہ علی فی شان علی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ عزیزان محترم، سامعین حضرات، عزاداران جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، پرساداران سرکار امام زمانہ علیہ السلام، مجلس حضرت زہرا ہے، اس بی بی کی مجلس ہے جو صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، ام ابیہ ہے۔ وہ بی بی اگر آپ کی توجہ ہے تو جملہ کہوں، وہ بی بی جو قرآن سے زیادہ سچی ہے، کعبے سے زیادہ پاک ہے۔ وہ بی بی جس کی عظمت کا قصیدہ قرآن پڑھتا ہے اور جس کی عظمت کا بیان یزدان کرتا ہے، یہ اس بی بی کی مجالس ہیں جو مذہب کی نشانی ہیں، حق اور باطل کی نشانی ہے۔ ایک ہی جملہ کہوں کہ وہ بی بی جو ہر رخ سے عظیم ہے، ہر حوالے سے ممتاز ہے۔ آپ اگر خاندان دیکھیں، ایسا خاندان جو کائنات کا عظیم ترین خاندان ہے، اور گھر ایسا ہے کہ بی بی ایسے گھر میں رہی کہ شادی سے پہلے بیت رسالت میں رہی، شادی کے بعد بیت ولایت میں رہی، اور ایسی کہ بی بی کو اگر بابا کی طرف سے دیکھا جائے کہ باپ نبیوں کا سردار ہے، شوہر ولیوں کا سردار ہے، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب جملہ کہوں، بی بی اس سردار کو کہتے ہیں جس کے اطراف میں سرداری طواف کرتے ہوئے نظر آئے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی ذوق و عرفان سے آپ سنتے چلیں گے اور میں آرام سے بیان کرتا چلوں گا، اور یہی آپ کے سبحان اللہ کی آوازیں اور واہ واہ کی آوازیں خطیب کو، ذاکر کو حقائق بیان کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کی آیت، بس 2 جملے سنے اور میں اپنے موضوع سے مسلسل ہو جاؤں گا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کو آیت مودت کہتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن میں سورتوں کے نام ہیں، سورہ کے نام ہیں، اس طرح سے آیتوں کے نام ہیں۔ مثلا جیسے سورہ آل عمران، سورہ فاتحہ، سورہ نساء، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ شمس، سورہ لیل، اسی طرح سے آیتوں کے نام ہیں۔ آیہ رسالت، آیہ اطاعت، آیہ اتباع، آیہ رحمت، آیہ امامت، آیہ ولایت، آیہ رحمت، آیہ لعنت، یہ ہر ایک کا اپنا مقدر ہے۔ کسی پر رحمت ہے، کسی پر لعنت ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس کا نام ہے آیہ مودت، اور یہ مودت آیت قرآن میں ایسے اکلوتی ہے جس طرح سے فاطمہ زہرا اکلوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بلکہ یہ کہوں کہ اس بی بی کا ذکر ہے
کہ جو خود ناطق قرآن ہے۔ دیکھیں یہ 14 کا خاندان، بلکہ یہ کہوں کہ اصحاب اور آل محمد میں یہ بہت بڑا فرق ہے، یا دنیا والوں میں اور محمد و آل محمد میں بڑا فرق ہے۔ مسلمان قرآن کا انتظار کرتا ہے اور قرآن آل محمد کا انتظار کرتا ہے۔ یہ نہیں کیا ہم قرآن میں آیت صلاۃ نماز آئی، ہم نے حکم سن کر نماز پڑھی، اور روزے کا حکم آیا پھر ہم نے جا کر روزہ رکھا، حج کا حکم آیا پھر جا کر ہم نے حج کیا، زکوٰۃ کا حکم آیا پھر ہم نے زکوٰۃ دی۔ یہ ہم ہیں، وہ آل محمد ہیں۔ یہ کھانا کھلاتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں، یہ میدان میں جاتے ہیں آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن ان کا انتظار کرتا ہے، یہ عمل کریں تو نازل ہو کر کائنات والوں کو ان کی فضیلت بتاؤں۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، یہ ناطق قرآن ہے، اور قرآن کی فضیلت کے لیے جس بی بی کی مجلس آپ سننے کے لیے آئے، وہ بی بی فرماتی ہیں تمہاری دنیا میں سے زہرا کو 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزوں سے سیدہ کو محبت ہے۔ یا سیدہ آپ بتائیں وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ بی بی نے فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زہرا کو اللہ کے راہ میں رزق تقسیم کرنا اچھا لگتا ہے، اور دوسری چیز کون سی ہے؟ کہا اپنے بابا رسول کے چہرے کی زیارت کرنا اچھا لگتا ہے۔ اے اہل ولا عزادار جملہ سنیں گے، بی بی کا جملہ ہے۔ کہا تیسری چیز یہ ہے کہ زہرا کو تلاوت قرآن سے محبت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب جناب سیدہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ سیدہ تلاوت کر رہی ہیں یا قرآن سیدہ کے چہرے کی تلاوت کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بی بی کی ذات پر۔ تو قرآن سے محبت ہے۔ کیوں بی بی نے فرمایا؟ کہا کہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں وہ قرآن سے محبت کریں گے، اب خود بھی قرآن کی تعلیم لیں گے، بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، اور ہو ہمارا حبدار زمانے سے محبت کرے اور قرآن کو چھوڑ دے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن، آسان کروں، علی اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جس نے خالی قرآن کو پکڑا علی کو چھوڑ دیا اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جس نے علی کو پکڑا قرآن کو چھوڑ دیا اس کا بھی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا تھا اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھو، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھو۔ حیدری ہم اسی لیے کہتے ہیں کسی کو بھی اگر رہبر مانتے ہو مانتے رہو، اپنا پیشوا جس کو مانتے ہو، امام جس کو مانتے ہو، خلیفہ جس کو مانتے ہو، امام مانتے ہو، ولی مانتے ہو، مرشد مانتے ہو، مولا مانتے ہو، اس کو قرآن سے علی ثابت کرو تو ہم بھی ان کی مریدی میں آ جائیں گے۔ تو وہ ایک صفت ایسی دکھاؤ جو مولا علی علیہ السلام میں ہے، ایک صفت کوئی ایسی دکھائیں۔ میں مناظرہ یا ایسی باتیں نہیں کرتا، مگر ہاں جو حق ہے میں اس کو چھپاتا نہیں ہوں۔ یہ ممبر اتحاد کے لیے ہیں، یہ مجلسیں اتحاد کے لیے ہیں، مگر اتحاد کا نقطہ آل محمد ہیں۔ آل محمد کے دروازے پر آ جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو، ان کا احترام کرو، ہم آپ کا احترام کریں گے۔ اتحاد کا ایک جملہ یاد آ گیا، میرا نہیں، ایک عالم دین مرحوم سید علامہ محمد اون نقوی صاحب کا جملہ ہے، کہا زمانے والوں ہم سے اتحاد کرنا چاہتے ہو آؤ ہم آپ سے اتحاد کرتے ہیں، مگر بات اتنی ہے کہ آپ بھی ایک بی بی سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ایک بی بی سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو حضرت عائشہ کہتے ہیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے حضرت زہرا کہتے ہیں۔ آؤ مل بیٹھ کے اتحاد کریں گے۔ اتحاد کچھ یوں ہوگا، ہم عائشہ کے قاتل پر لعنت کرتے ہیں، آپ زہرا کے قاتل پر لعنت کریں۔
تو ایک اور خوبصورت جملہ فرمایا تھا، اطاعت کرنا چاہتے نا آئیں، ایک آپ کا پیر ہے ایک ہمارا پیر ہے۔ آپ کا پیر، آپ کا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر ہے، اس کا بڑا صاحبزادہ محمد ہے، اور ہمارا جو پیر ہے وہ علی ہے، ولی ہے، اس کا بڑا بیٹا حسن ہے۔ اتحاد اس طرح سے ہوگا، ہم محمد کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، آپ حسن کے قاتلوں پر لعنت کریں۔ اتحاد کرنا چاہتے ہیں آئیں، فرش اذا پر اتحاد کریں گے، مل کر ایک اتحاد والی صلوات پڑھیں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، یا قرآن کی بات کرتے ہیں، یا علی کی بات کرتے ہیں، یا یہ کہوں یا صامت قرآن کی بات کرتے ہیں، یا ناطق قرآن کی بات کرتے ہیں، زمانے والے کہتے ہیں شیعہ قرآن کو نہیں مانتے۔ بھئی آپ نے کیسے کہہ دیا قرآن کو نہیں مانتے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ دیکھیں ہمارا مسلم عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ جو قرآن کا انکاری ہے وہ لعنتی ہے۔ پورا قرآن کیا، قرآن کے ایک پارے کا انکاری لعنتی ہے، پارا کیا قرآن کے ایک سورہ کا انکاری لعنتی ہے، سورہ کیا قرآن کے ایک آیت کا انکاری۔ یہ شیعہ نہیں کہہ رہا، ہر مسلمان کہتا ہے کہ قرآن کے ایک آیت کا انکاری لعنتی ہے۔ آیت اپنی جگہ پر ہے، ایک کلمے کا انکاری لعنتی ہے۔ ایک کلمہ کیا، ایک حرف کا، ایک زیر کا، ایک زبر کا۔ زبر تو اپنے مقام پر ہمارا نظریہ و عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کے ایک نقطے کا انکاری ہے وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ آپ سے کون بہتر جانے گا کہ قرآن کا نقطہ ہے کیا، یا یہ کہوں کہ وہ نقطہ کون سا ہے جو قرآن، جس میں پورا قرآن ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو بسم اللہ پڑھتے ہوئے بیگ کو آپ جیسے پڑھیں گے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں، اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن کے نقطے کا جو انکاری ہے وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی۔ اچھا قرآن کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں، دیکھیں یہ جتنے بزرگ ہیں اس بات کی گواہی دیں گے، جو قرآن تلاوت کرنے کے لیے لے کر آتے تھے گھر میں یا کمرے میں کوئی آ رہا ہوتا تھا، کیا کہتے ہیں قرآن لے کر آ رہا ہوں، سب تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور حکم بھی یہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں، آپ کو آپ کی والدہ ماں اگر پکارے نماز مستحب کو توڑ دو، ماں کو جواب دو، یہ ماں کی فضیلت ہے۔ مگر قرآن کے لیے حکم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں تو کوئی پکارے، کوئی آ جائے، اتنا ماں کا احترام ہے، اگر وہ بھی آ جائے تو قرآن کو نہ چھوڑنا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نماز مستحب اللہ کا سجدہ ہے، اس میں اگر ماں پکارتی ہے تو جواب دینا واجب، مگر قرآن کے مقابلے میں اگر کوئی سید آ جائے، اگر کوئی چودھری آ جائے، کوئی وڈیرا آ جائے، کوئی خان صاحب آ جائے، کوئی ڈاکٹر آ جائے، کوئی انجینئر آ جائے، کوئی صدر آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، قرآن کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، قرآن کو چھوڑ کر احترام نہ کرنا۔ یہ تو زمانے والے ہیں، مگر ماں آ جائے، ماں آ جائے قرآن کے مقابلے میں، قرآن کو نہ چھوڑنا۔ یہ قرآن ہے صامت، علی ہے ناطق، دونوں کی فضیلت ایک جتنی۔ صامت کے مقابلے میں سکیمہ آ جائے تو قرآن کو نہ چھوڑنا، اگر علی ناطق کے قرآن کے مقابلے میں کوئی آ جائے۔ مجلس میں بیٹھے ہیں تو جو آپ حضرات کی، چلو ایک اور جملہ بول دیتا ہوں، سکیمہ آ جائے۔ اچھا قرآن کہاں رکھتے ہیں؟ ریحل پر رکھتے ہیں۔ اچھا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، دیکھیں 4 بڑے کتاب ہے، اللہ جو عرش سے نازل ہوئے 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن ہے۔ 4 کتابیں آسمانی ہوئی اور بڑی کتابیں ہیں، اللہ نے بھیجی ہیں۔ مگر قرآن کی جگہ پر، قرآن کی ریحل پر آپ کسی سے بھی پوچھیں، نہ تورات رکھ سکتے ہیں، نہ انجیل رکھ سکتے ہیں، نہ زبور رکھ سکتے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لیں بھائی یہ بھی اللہ کے نازل کردہ ہیں، یہ کیوں نہیں آ سکتے قرآن کے منبر پر، قرآن کے ریحل پر؟ جواب یہ آئے گا کہ یہ 3 تھے، قرآن ہے۔ بھائی یہ 3 تھے، قرآن ہے، یہ تینوں میں سے کوئی قرآن کے منبر پر نہیں آ سکتا۔ جب صامت کے منبر پر اللہ کے نازل کردہ 3 نہیں آ سکتے تو علی کے منبر پر کوئی
کیسے آ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ناطق قرآن ہیں، وجود قرآن ہیں، بولتے ہوئے قرآن ہیں، مجسم قرآن ہے۔ جس کا ایمان ہے کہ علی مجسم قرآن ہے، مل کر صلوات پڑھیں وہ۔ تو مجسم قرآن ہے ہر ایک، یہ روایات سے ثابت ہے، جنگ صفین میں بھی ہے، جنگ جمل میں بھی ہے۔ خود مولا نے فرمایا کہ ہمیں پہچانو، ہم وہ قرآن ہیں جو کتاب مکنون ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جس میں قرآن رکھا گیا ہے، یہ وجود قرآن ہے۔ جب وجود قرآن ہے، ہر ایک کا اپنا مرتبہ رتبہ ہے، مگر جناب سیدہ جس کی مجلس ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، یہ وہ بی بی ہے جو قرآن سے بھی افضل ہے۔ میرے پاس 5 دلیلیں ہیں، جو ویسے دلیلیں بہت ہیں، مگر وہ اختصار وقت کو دیکھتے ہوئے میں 5 دلیلیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہے توجہ آپ حضرات کی؟ قرآن سے افضل ہیں یہ بی بی، ناطق قرآن بھی ہیں وجود میں، اور ان کا عمل قرآن بنتا ہے، اور یہ بی بی قرآن سے افضل ہے۔ کیسے پڑھیں قرآن کو؟ توجہ، قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہا کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو پہاڑ پر آتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے قرآن کو تیرے دل پر نازل کیا ہے۔ نزل قلبک، یعنی جس کو پہاڑ برداشت نہ کرے اسے مصطفیٰ کی دل نے برداشت کیا۔ یا مصطفیٰ، آپ کا قلب کون ہے جس نے قرآن کو برداشت کیا؟ کہا کوئی اور نہیں ہے، الفاطمہ قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ جس پر قرآن نازل ہوا، یعنی جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اس کو دل، یعنی قرآن کم ہے، مصطفیٰ کا دل زیادہ ہے۔ ایک دلیل یہ ہوئی کہ سیدہ کی ذات قرآن سے افضل ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کے نزول پر مصطفیٰ پر شکر کرنا واجب نہیں تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور آپ پر واجب ہے کہ قرآن پڑھو اور نماز پڑھو اور شکر کرو۔ جب سیدہ عطا کی، کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک، کہا کہ ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے اور اس کے شکرانے پر اپنے رب کی نماز پڑھ۔ جس کی عطا پر نبی پر نماز واجب ہو جائے اسے سیدہ زہرا کہتے ہیں۔ قرآن کے نزول پر کہیں بھی نہیں ملے گا بابرکت سورہ نازل ہوئے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یہ سورہ نازل کی ہے آپ نماز پڑھیں شکر کریں، مگر سیدہ کے عطا پر فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے، اس نعمت پر آپ شکر کریں اور نماز پڑھیں۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کے لیے واسطہ جبریل تھا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ مگر جب جیسے سیدہ عطا کی تو جبریل کو درمیان سے ہٹا دیا، اپنے محبوب کو فرش سے عرش تک بلا دیا، اور اس کے بعد یہ نور دیا۔ خالی نہیں، 40 دن رسول خدا نے عبادتیں کی، پھر معراج ہوئی، معراج کے بعد یہ عطا ہوئی ہے بی بی۔ کتنی عظیم ہے یہ بی بی! یہاں پر بھی کہنے کے لیے بہت جملے تھے بھائی، باقی آئمہ کے انوار انبیاء کی پیشانیوں میں رکھے گئے، بی بی کا نور کیوں نہیں رکھا گیا؟ یہ ایک سوال ہے، کل انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ تو بغیر وسیلے کے یہ ہو گئی 3 دلیلیں۔ پہلی قلب مصطفیٰ، دوسری جبریل کا واسطہ نہیں تھا، تیسری توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں قرآن سے افضل کیسے؟ قرآن جہاں مصطفیٰ کی ذات تھی وہاں قرآن آیا ہے، یعنی قرآن نے تعقب کیا ہے مصطفیٰ کا، جستجو کی ہے مصطفیٰ کی۔ مصطفیٰ
رسول خدا گھر میں ہیں تو آیت گھر میں آ رہی ہے، قرآن گھر میں آ رہا ہے، اگر مسجد میں ہیں تو قرآن مسجد میں آ رہا ہے، اگر ممبر پر ہیں تو قرآن ممبر پر آ رہا ہے، اگر میدان میں ہیں تو قرآن میدان میں آ رہا ہے، اگر حضر و سفر میں ہیں تو حضر و سفر میں قرآن آ رہا ہے، یعنی جہاں جہاں مصطفیٰ وہاں وہاں قرآن کو وہیں بھیجا۔ مگر سیدہ قرآن سے افضل ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ سیدہ زمین پر بھیجوں گا، نہیں، یہ قرآن تھا، جہاں آپ جاتے وہاں قرآن جاتا، یہ سیدہ عطا کر رہا ہوں، اب اس کو زمین پر نہیں بھیجوں گا، اس کو لینے کے لیے مصطفیٰ تجھے آنا پڑے گا۔ یہ چوتھی دلیل ہوگی، مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ تو وسیلے سے اور پھر شکر واجب ہو گیا، قرآن سے افضل ہے یہ بی بی۔ اب اور تنہا ہے بی بی، یکتا ہے بی بی، اکیلی ہے بی بی، اس کی اور کیا دلیل دیں؟ جب بخاری میں بی بی کا جہیز لکھا گیا تو ایک بیٹی کا لکھا گیا، اگر اور ہوتی تو لکھا جاتا۔ قبلہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے 5 سال پہلے نبی نے 3 بیٹیاں فلاں فلاں بیاہ کر دی تھی، یہ کہا تھا چلو ہم تجزیہ کر لیتے ہیں۔ 40 سال میں اعلان نبوت کیا ہے، توجہ، 40 برس کے ہیں تو اعلان نبوت کیا ہے، اور 5 برس پہلے بیٹیاں بیاہ کے دی ہیں۔ اب چلتے ہیں، نبی نے شادی کب کی؟ سب نے لکھا کہ جب 25 برس کے ہوئے تھے تو شادی کی تھی۔ 40 سال سے 25 نکلے، باقی کتنے بچے؟ 15 سال بچتے ہیں۔ 5 سال نبی کو اولاد نہیں ہوئی، یہ 5 سال نکالے تو باقی 10 برس بچتے ہیں، اور 1 سال میں حضرت ابراہیم، 1 سال میں حضرت قاسم، 2 برس یہ نکلے، باقی 8 برس، اور 1 برس حضرت زہرا کا نکلا تو 8 سے 1 نکلا، باقی 7، اور 5 برس پہلے کہا اعلان نبوت سے پہلے 5 یہ نکلے، باقی کتنے بچے؟ 2 برس۔ یہ خود معجزہ بتاؤ کہ 2 برس میں پیدا بھی ہوئی، بڑی بھی ہوئی، شادی۔ بھئی معجزہ تو بتائیے 2 برس میں کیسی؟ نبی کی بیٹیاں ہیں 4، لکھ تو سکتے ہو، آج سردی بھی کم ہے اور آپ جمے ہوئے بیٹھے ہیں۔ نبی کی بیٹیاں ہیں 4، لکھ تو سکتے ہو، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کی بیٹیاں ہیں 4، لکھ تو سکتے ہو، حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤ گے؟ اگر نواسا لے آئے کوئی مسلمان تو جھولا جھلانے کے لیے فرشتہ کہاں سے لاؤ گے؟ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مجھے کچھ اشعار اچھے لگے ہیں تو میں چاہتا ہوں ہے بھی آج کی مناسبت سے وہ بیان کر کے میں ربط مصاحب دوں۔ ہے توجہ آپ حضرات کی؟ ایک بہترین منقبت لکھی گئی اور پہلا جملہ، اور میں نے ویسے بھی شاعر کے لیے ہے کہ اس شاعر کی زبان سے جو آل محمد کی مدح کرتا ہے اس کی زبان سے روح القدس کلام کرتا ہے، اور پھر معصوم فرماتے ہیں اس وقت کوئی شاعر ہماری مدح میں کچھ لکھ ہی نہیں سکتا جب تک ہم نہ چاہیں۔ یہ آپ شاعروں سے پوچھیں جو شاعری کرتے ہیں، ان کو آپ کہیں کہ ابھی مجھے جو 2 شعر لکھ کے دے دیں، نہیں لکھ کے دے دیں گے۔ ہاں یہ ہوتا ہے ایک مرتبہ جا رہے ہوں، ایک ہی مرتبہ ایک داستان اتر کے آ جاتا ہے، تو یہ کون؟ یہ معصوم نے فرمایا، ہمارے سچے امام نے فرمایا، جو بھی ہماری وکالت میں، ہماری حمایت میں بولتا ہے تو پھر زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو ایک بیت شعر لکھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک بیت ہوتا ہے۔ امام حسن کے پاس آیا تھا اور مولا نے فرمایا تھا جو ہماری مدح میں شعر لکھتا ہے آؤ میں اس کو پیسے دوں گا، میں اس کو انعام دوں گا۔ امرواس آیا تھا ایک پورا شعر لے کر، کہا کہ میں نے لکھا ہے۔ مولا نے فرمایا بیچو گے؟ کہاں؟ کہا 30,000 دینار۔ مولا نے غلام کو کہا جاؤ لے کر آؤ اس کو دو۔ امرواس تھا، فقیر شام کے ساتھ تھا،
مکاری میں شیطان سے بھی آگے تھا اور کہا کہ آج میں علی کے بیٹے سے پیسے بھی لوں گا اور پھر شیر بھی لے کر جاؤں گا۔ لے کر آیا اور 30,000 دیے، شیر لیے، سوچتا ہے کہ باہر جا کر پھر مرتب کر لوں گا۔ جیسے باہر گیا ذہن سے نکل گئے، ذہن سے نکل گئے۔ کسی نے مولا سے سوال کیا، مولا آپ نے 30,000 اس کو دے دیے، کہا اگر 30,000 دنیا کے نہ دیتا تو اس پر جنت واجب ہو جاتی۔ یہ ہے بابا علی کی ولایت کا دشمن اور اس نے مدح کیا ہے، ہمارا وعدہ ہے جو مدح میں لکھے گا ہم اس کو جزا دیں گے۔ میں نے 30,000 دے کے اس کو جنت سے نکال دیا ہے۔ تو شاعر جب لکھتا ہے تو وہ لکھواتے ہیں، اگر کوئی وہ لکھ دے تو یہ دنیا میں دے کر ان کو جنت سے نکال دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی جو بھی ان کا دشمن ہوتا ہے اس کو جنت سے بھی نکالتے ہیں، اپنے دربار سے بھی نکال دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ جو آپ کی دہلیز کے وفادار ہیں زہرا، جو آپ کی دہلیز کے وفادار ہیں زہرا، وہ لوگ ہر حال میں خوددار ہیں زہرا۔ جو آپ کی دہلیز کے وفادار ہیں زہرا، دہلیز کون سی ہے؟ کوئی عام دہلیز نہیں ہے۔ مسلمان اس دہلیز پر آ جائے تو سلمان بنا دیتے ہیں، یہ عام دہلیز نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ واقعہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس دہلیز کے لیے اللہ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں۔ یہ دہلیز اتنی عظیم ہے جس کی اللہ قسمیں کھاتا ہے اور قسم کھا کر کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، میں خود بھی عظیم ہوں، یہ میری قسم بھی عظیم ہے۔ اب در زہرا کو میں کیا کہوں، میں کیا کہوں؟ اسی لیے کہا تھا جناب سلمان، بحث چل رہی تھی، قبلہ صاحب بحث چل رہی تھی، کعبہ قوسین کیا ہے؟ آپس میں اصحاب کہہ رہے تھے، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کیا کہہ رہا تھا، جناب سلمان آ گئے، کہا آپ جانتے ہیں کعبہ قوسین کیا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، میں نے دیکھی ہے۔ کہا میں نے دیکھی ہے۔ کہا کہاں کعبہ قوسین آپ نے دیکھا؟ کہا کہ دیکھا نہیں، وہ دروازہ کا کعبہ قوسین یہ ہے، کہا ہے بلکہ اس سے افضل ہے، جہاں مصطفیٰ گئے تھے وہاں سے یہ افضل ہے۔ کہا سلمان جلدی دلیل دو، یہ افضل کیسے ہے؟ کہا وہ کعبہ قوسین ہے جہاں پر چھن جاتے ہیں، اس کعبہ قوسین پر مل جاتے ہیں۔ کہا دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ کعبہ قوسین سے مصطفیٰ گزر جاتے ہیں اور اس پر آ کر رک جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جو آپ کی دہلیز کا وفادار ہیں زہرا، وہ لوگ ہر حال میں خوددار ہیں زہرا۔ دیکھیں ستارہ آیا ہے میں نے اس دروازے پر، اور ستارے کی اللہ نے قسم کھائی ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اتنی دہلیز پاکیزہ ہے کہ اس ستارے نے عرش کو چھوڑ کر، ظاہراً بلندی کو چھوڑ کر آیا۔ ہماری بلندی عرش ہے، عرش والوں کی بلندی در زہرا ہے، وہاں پر آیا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ نجوم کی طرح ہیں۔ ہاں ہیں نجوم کی طرح، مگر عظیم وہ ہے جو در زہرا پر ہے، وہی عظیم ہے۔ تھک گئے آپ ایسی صلوات پڑھیں کہ سارے جاگ جائیں، مل کر صلوات پڑھیں۔ بس 2 شعر ابھی سنیے گا اور ربط مصاحب کے لیے۔ یہ چاہیں تو رضوان کو درزی بنا دیں، یہ چاہیں تو رضوان کو درزی بنا دیں، ذرے کو
فلک کرنے پہ مختار ہیں زہرا، ذرہ آ جائے تو اس کو فلک بنا دیتے ہیں، عرش بنا دیتے ہیں، آسمان بنا دیتے ہیں، اتنا اختیار ہے اور جناب سیدہ کی عظمت کیا ہے جو دروازے پر آئے۔ عظمت کا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ایک تو مجمع کم ہے، دوسرا اور آپ کا ایسے سن رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے، ایک ہوتا ہے مجلس کو دیکھنا، ایک مجلس سننا۔ مجلس دیکھنے گئے تھے یا سننے گئے تھے؟ جو مجلس سن رہے ہیں تو کم سے کم سن ہو کے نہ سنیں، تھوڑا بات سبحان اللہ اس طرح سے کہ یقین ہو کہ میں اتنی بحثیں کر رہا ہوں، پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ جن تک یہ ذکر زہرا پہنچ رہا ہے مل کر حیدری صلوات پڑھیں، وہ مل کر ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے تحمل، عقیدے کی وسعت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی نصرتنی جہرا و نصرت الانبیاء سرا، فرمایا یا علی آپ نے میری مدد کی ہے کھل کر، انبیاء کی مدد کی ہے پوشیدہ ہو کر۔ علی وہ ہے جو انبیاء کے لیے مددگار ہیں، علی آدم کا مددگار ہے، نوح کا مددگار ہے، حضرت ابراہیم کا مددگار ہے، حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا مددگار ہے، اور رسول خدا کا مددگار ہے۔ اور اتنا مددگار ہے کہ جب کسی جنگ میں نبی اکیلے رہتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نعود علی مدر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب، علی کو پکار، وہ تیرے لیے عون ہے۔ قبلہ مولانا عون ہے، مددگار نہیں، مدد ہے۔ علی نبیوں کے لیے مددگار، نبیوں کے سردار کے لیے مددگار نہیں، مدد ہے۔ مددگار اور مدد میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ علی جو انبیاء کا مددگار، رسول کے لیے مدد ہے، اس علی سے سوال کیا گیا یا علی، رسول خدا نے پوچھا یا علی آج کی رات یا آج کی شب یا آپ کے گھر میں زہرا کو کیسے پایا؟ علی نے فرمایا نعم العون، جو نبیوں کا مددگار ہے اس کے لیے مددگار ہیں زہرا، اس کے لیے مددگار ہیں زہرا۔ بی بی کی ذات پر مل کر صلوات پڑھیں۔ ٹائم ابھی بہت ہو گیا، باقی رہ گیا، انشاءاللہ کل بیان کیا جائے گا۔ نبیوں کے لیے مددگار علی ہیں اور علی کے لیے مددگار زہرا ہے۔ کل بیان یہاں سے شروع ہوگا کہ اگر سیدہ نہ ہوتی، نہ رسالت ہوتی، نہ ولایت ہوتی۔ بی بی جو دربار میں گئی ہیں کھجور لینے کے لیے نہیں، باغ لینے کے لیے نہیں، اصول و فروع اور توحید اور امامت کا تحفظ دینے کے لیے بی بی گئی ہیں۔ یہ بی بی جتنی عظیم ہیں اتنی مظلوم ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ بی بی ہیں، میں مولانا صاحب کو یہی بتا رہا تھا وہاں بیٹھک میں بیٹھ کر، میں نے کہا کہ جناب رسول خدا سے لے کر امام زمانہ تک بی بی پر ہر ایک نے گریہ کیا ہے۔ رسول خدا نے جب جناب سیدہ کی آمد ہوئی تو رسول خدا نے ہاتھوں پر اٹھایا، عجیب کام کیا، رخسار کو چومتے ہیں روتے ہیں، ہاتھ کو چومتے ہیں روتے ہیں، بازو کو چومتے ہیں روتے ہیں، پہلو کو چومتے ہیں روتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے سوال کیا آقا آپ چوم رہے ہیں اور رو رہے ہیں کیوں؟ کہا خدیجہ آپ ماں ہیں، کیسے برداشت کریں گی؟ میں وہاں چوم رہا ہوں جہاں تماچے لگیں گے، میں وہاں چوم رہا ہوں جہاں زخم لگیں گے، میں پہلو کو اسی لیے چوم رہا ہوں کہ یہ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہمیشہ جملہ کہتا ہوں میں مجلسوں میں، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے تو جناب زہرا آتی ہیں پرسہ لینے کے لیے، اور جب مجلس جناب زہرا ہو تو پرسہ لینے کے لیے پردے میں بیٹھنے والا امام آتا ہے، وہ امام جو آج بھی
سیدہ کی ویران قبر پر بیٹھ کے گریا کر کے کہتا ہے یا اللہ میرا کب ظہور ہوگا جو اس ویران قبر کا بدلہ لوں گا۔ عزادارو مجھے بتایا گیا کہ مستورات نے مومنات نے پردے کی قبر کی شبیہ بنائی ہے۔ مجھے ابو ذر صاحب دکھا رہے تھے کہ قبر کو سجایا گیا ہے، احترام سے بنایا گیا ہے۔ میں کہوں گا مومنوں یا مومنات مستورات پردہ دار، اللہ آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے۔ جیسے آپ نے قبر بنائی ہے نا، کیا یہی قبر جنت البقیع میں ہے؟ آپ نے یہاں شبیہ بنائی ہے، شبیہ کی زیارت کر رہی ہے۔ چلے دیکھے جنت البقیع میں کیا ایسی قبر وہاں بنی ہوئی ہے؟ میں یہ قبر بنا کر، قبر مطہر بنا کر زمانے والوں کو اس علاقے کی خواتین بتا رہی ہیں ظالموں تم مزار نہیں بنا رہے تو ہمیں اجازت دو، ہم پردہ دار ہو کر اپنے زیور بیچ کر زہرا کی قبر تعمیر کریں گے۔ ہاں زادارو، حالانکہ یہ شبیہ بنی ہوئی ہے، آپ وہ جا کے دیکھیں گے نا، اسی شبیہ سے غربت ٹپک رہی ہے، اسی شبیہ سے غربت ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ کا میں نے جب دیکھا میرا جگر پھٹ گیا۔ میں کہوں گا اے مستورات، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آج آپ نے شبیہ بنائی ہے، ایک دن ایسا ہے آپ کو اصل قبر کی زیارت نصیب ہو، وہاں جا کر دیکھنا آج بھی قبر سائے میں نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، جناب زہرا بہت مظلوم ہے، ہر امام نے گریہ کیا ہے۔ عزادارو میں کہتا ہوں امام زمانہ پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں، رونا نہیں آتا۔ رونے جیسی شکل بناؤ جناب امام زمانہ دعا دے کر جائیں گے۔ یہ رونے کے دن ہیں۔ آج کون رو رہا ہے؟ ایام فاطمیہ ہے نا، 40 دن ملتے ہیں، 45 دن ملتے ہیں، مگر روایت میں ملتا ہے کہ رسول کے جانے کے چند دن بعد نبی کی بیٹی زخمی ہو چکی تھی، عزادارو زخمی تھی، اور یہ دن جو چل رہے ہیں ان دنوں میں کبھی حسین روتے تھے، کبھی زینب روتی تھی، بین کر کے کہتی تھی ہائے ہماری اماں، ہمارے سامنے اماں زہرا کو مارا گیا۔ ہاں عزادارو، اسی لیے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین جب مدینے کی گلیے سے گزر رہے تھے، کوئی جا رہا تھا، مولا نے فرمایا، مولا حسن نے بھیا حسین رک جاؤ، یہ چلا جائے پھر چلیں گے۔ کہا کہ ہاں عزادارو امام حسن نے گریہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک روایت ملتی ہے مولا حسین مدینہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، 28 رجب تھی، اسی گلی